توکل کا غلط مفہوم بہت عام ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، اب جب چاروں طرف سے ناکامی آئی ہو کہ ہم نے تو اسی پہ توکل کر رکھا ہے۔ توکل کر رکھا ہے کہ مطلب یہ کہ تمہیں یہ خاص طور سے یہ دو چیزیں بتائی تھی کہ صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اور تقوی اختیار کرنا ہے، اسی کا پروٹیکشن لینا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب تم صبح کو نکلے اپنے گھر کی طرف سے، اپنے گھر والوں میں سے، اور لڑائی کے لیے پوزیشنز پر بٹھا رہے تھے ایمان لانے والوں کو، اور اللہ تو سنتا ہی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 121 سے آج کا درس جو شروع ہو رہا ہے، اس سے پچھلی آیت بھی دیکھ لیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم ثابت قدم رہے، تقوی اختیار کیے رہے، تو ان کا کوئی بھی فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ نے ان کے اعمال کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ تھا ان کا طرز عمل، لگاتار اندر بھی، اور اسی ایٹیچیوڈ کی وجہ سے مخالفین کے اس میں اہل کتاب وہ بھی شامل ہیں جو ٹریڈیشنلی یا جنہیں سب اہل کتاب سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور وہ بگڑے ہوئے امتی بھی اور وہ منافقین بھی، وہ بھی شامل ہیں۔ پیچھے آیا کہ جن کا دین مذہب بن گیا تھا، تو یہ دشمن طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے تھے، اندر جب تھے تب بھی، اور دشمن باہر تھے۔ تو پھر وہ موقع بھی آئے کہ جب جنگیں ہوئیں، جنگیں لادی گئیں یا جنگیں تھوپی گئیں، تو یہی جو بتایا قرآن نے کہ اگر تم ثابت قدم رہے، یہ بہت ضروری ہے کہ تصبروا و تتقوا، تم ڈٹے رہے، گھبرائے نہیں، اور تتقوا، تقوی اختیار کیے رہے، جو اللہ کے قانون ہے اس کی نافرمانی سے بچتے رہے، اس کی خلاف ورزی اور اوہیلنا سے بچتے رہے، تو اس سے پھر اللہ کا پروٹیکشن آتا ہے، تو اللہ کا پروٹیکشن لیے رہے، تو تمہیں نقصان وہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی مثال آگے دی پھر کہ جب بیٹل فیلڈ میں جنگیں ہوئیں، چند بڑی جنگوں کی مثالیں دی، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، اور اس کے بعد بھی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تم اپنے گھر والوں میں سے نکلے، جنگ بدر کے بارے میں اس کی مثال دی ہے، اس کا حال بیان نہیں کیا ہے تفصیلی۔ تو تم ایمان لانے والوں کو، تم نکلے اور ایمان لانے والوں کو ان کی پوزیشنز پر بٹھا رہے تھے بیٹل فیلڈ کے اندر، جنگ کے میدان میں، اور اللہ سب سن رہا تھا، سب جانتا تھا۔ یہ ہے ایک بات تو درمیان میں اتنی کہ ایمان لانے والوں کے جو امام ہیں یا امیر ہیں یا ہیڈ ہیں جو انہیں لیڈ کر رہے ہیں، وہ پہلے نمبر پر دور اول میں رسول تھے،
رسول انقلابی شخصیتیں ہوتی تھیں. وہ صرف اتنا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میسج ہے وہ ڈیلیور کر دیں، وہ پیغام پہنچا کر ایک نظام بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ میسج عملی شکل میں امپلیمنٹ ہو جائے، نافذ ہو جائے، وہ قانون نظر آئے گراؤنڈ پر، زمین پر. تو اس میں بڑی تعداد میں مخالفین ان کے خلاف کھڑے ہوتے تھے اور ٹکراؤ ہوتے تھے بڑے لیول پر. اور یہ دیکھیں کہ یہ آگے بڑھ کر لیڈ کرتے تھے. یہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں اور ان سے کہا کہ جاؤ وہ آگے لڑو، بلکہ ان کو پوزیشنز پر ان پر بٹھا رہے تھے لڑائی کے میدان میں. تو لیڈنگ فرام دی فرنٹ، کہ خطروں کے موقع پر ایسا نہیں کہ پیچھے بیٹھ گئے خود، بلکہ صرف خطرے کا نہیں، وہ پلاننگ کے لیے بھی کروشیل کا موقع تھا، بہت کروشیل موقع تھا، بہت سینسیٹیو موقع تھا. خطرہ بھی تھا، وہاں اسپاٹ پر ڈیسیشنز بھی لینے تھے، پلاننگ بھی تھی. تو وہ he was leading from the front، آگے دوسروں سے آگے موجود ہیں اور میدان جنگ میں ہیں اور لیڈنگ رول وہاں پر بھی پلے کر رہے ہیں. یہاں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر نہیں بھیج دیا کہ جاؤ ذرا سا اب تم لوگ رہو وہاں، اور خود پیچھے بیٹھ کے کہیں دعا کر رہے ہیں خالی. تو جب یہ موقع آیا، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. جنگ احد کا ذکر ہے کہ جب تم میں سے دو گروپس نے ایسا کیا کہ وہ گھبرا گئے، لڑائی کے میدان سے ان کے پاؤں کھڑنے لگے، اور اللہ حالانکہ ان کا سرپرست و کارساز تھا. فعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان لانے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. مختصر وہاں کا واقعہ یہ تھا احد کے موقع پر کہ جہاں جو لڑائی کا میدان تھا اس میں ایمان والوں نے جس جگہ پوزیشن اپنے لی تھی اس کی بیک میں احد پہاڑ تھا، لیکن ایک پیسج تھا، ایک درہ تھا جہاں پیچھے سے بھی کوئی آ سکتا تھا. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ جو ہے وہ وہاں پر، ایک ٹکڑی وہاں پر لگا دی، ان کا ایک امیر بنا دیا، اور انہیں یہ انسٹرکشن دی کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے جو کچھ بھی تم دیکھو، لیکن جب تک تمہیں کوئی ہار رہا ہے چاہے کوئی جیت رہا ہے، تمہیں اپنی پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے جب تک تمہیں وہاں سے بلایا نہیں جائے. جنگ شروع ہوئی، اس میں ایمان لانے والوں کی جیت ہوئی، ان کے پاؤں اکھڑ گئے دشمنوں کے، وہ بھاگے. جب وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو ان لوگوں نے یہ طے کیا جو وہاں اوپر تھے کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی. جنگ ختم ہو جانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑ دی. وہ اس ہدایت کو بھول گئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک تمہیں بلایا نہیں جائے تم نہیں آؤ گے. اور پھر وہ ابو سفیان نے پیچھے سے، بہت ہی ذہین اور بہت زبردست کمانڈر تھے دشمنوں کی فوج کے، تو یہ سچویشن ابو سفیان کی نظر پر تھی، اور وہ فوجیں جو ان کی پیچھے بھاگی تھیں یا ہٹی تھیں، اس کا ایک حصہ لے کر وہ پیچھے اس ذرے سے آگے انہوں نے بیک سے حملہ کیا. یہ لوگ بالکل بے خبر تھے، ہتھیار الرٹ نہیں تھے، ہتھیار بھی اندر رکھے ہوئے تھے، اور اچانک حملہ ہوا تو کھلبلی مچ گئی.
اور وہ جیت جو تھی وہ ہار میں بدل گئی. بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت میں بھی تیر لگا، بہت سے وہاں سے بھاگے، لیکن انہوں نے پوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تھے وہ وہیں رکے رہے. یہ نہیں ہوا کہ اب تو خطرہ بہت بڑھ گیا، جان کو اپنی خطرہ ہو گیا تو خود بھی یہاں سے فرار ہوں یا بچیں. تو آپ نے آواز لگائی اور لوگوں کو بلوایا، آواز لگوائی بھاگتے ہوئے لوگوں کو، اور پھر ان کی آواز پر پلٹے اور پھر جنگ کا نقشہ بدلا دوبارہ. یہ لوگ پھر جو دشمن تھے وہ پھر وہاں سے انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ یہاں عبادتیں، ان سب کے مفہوم بدل گئے، عبادت کا بھی بدل گیا، تسبیح کا بھی بدل گیا، ہم تو اسی میں لگے رہے. تو توکل کیا ہے؟ دیکھیے قرآن نے بہت سی جگہوں پہ یہ الفاظ آئے، اس میں سے ایک دیکھیں، یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 12 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا. ہم اللہ پر توکل کیوں نہیں کریں؟ اس نے ہمیں صحیح راستوں کی طرف ہمارا مارگدرشن کیا ہے، صحیح راستوں کی طرف رہنمائی کی ہے. اب راستے آگے کہیں کنفیوزنگ ہیں، مختلف طرف جا رہے ہیں، وہاں ایک گائیڈ میپ لگا ہوا ہے. تو اب یہ گائیڈ میپ کو دیکھ کر اسے سمجھنا ضروری ہے. پہلی بات یہ کتنی چیزیں ضروری ہیں، اسے غور کریں. آگے نہیں معلوم کہ کدھر جائیں، راستے وہ بھی ہیں جو بہت خطرناک ہوں گے آگے، جہاں جان کا خطرہ بھی ہوگا، جہاں تباہی کا خطرہ ہوگا. کم سے کم ایسا تو ہوگا منزل سے بڑی منزل سے جہاں جانا ہے اس سے بڑی دور پہنچ جائیں گے اگر غلط راستے پر نکل گئے. تو وہاں جہاں سے کئی طرف راستے جا رہے تھے وہاں ایک گائیڈ میپ لگائے. گائیڈ میپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ گائیڈ میپ دیکھنا آتا ہو. جسے گائیڈ میپ کو دیکھ کر جو سچویشن کو نہیں سمجھ سکتا، لوکیشن کو، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. وہ ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے میں وہ تکے مار کے چاہے جس طرف چلا جائے، لیکن اسے کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی. گائیڈ میپ سے گائیڈنس اسے ملے گی جو گائیڈ میپ کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، اس پر غور کرے، سمجھنے کی کوشش کرے. اور اس سے پہلے بھی اس نے سمجھنے کی کوشش وہ کرتا رہا تھا گائیڈ میپس کو مختلف، تب اس کی سمجھ میں آ سکے گا کہ راستہ جس منزل پر جانا ہے وہ کدھر ہے. ایک چیز اور ضروری ہے، یہ گائیڈ میپ کس نے لگایا ہے یہاں؟ وہ کسی مستند یا آتھینٹک، یا تو کسی آتھینٹک بہت جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس آرگنائزیشن نے، اس این جی او نے، ان لوگوں نے لگایا ہو، یا گورنمنٹ کے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کا لگایا ہوا ہو. وہ ایسے ہی نہیں کہ کسی نے بھی لگا دیا. تو یہ ضروری ہے کہ وہ گائیڈ میپ لگایا ہوا وہاں پر ذمہ داروں کا ہو. کون سے ذمہ دار؟ جو پورے بہت اچھے طریقے سے اس سارے علاقے کی ساری سچویشن کو جانتے ہوں، ان کا لگایا ہوا ہو. لگانے والے بھی علیم ہوں، جاننے والے ہوں، ان کا بنایا اور ان کا لگایا ہوا ہو. ایسا ہی نہیں کہ کسی نے بھی لوکل لوگوں نے جانے کے بعد ایک میپ لگا دیا اور اس کے اندر اس سے میپ ریڈ کرنا تو آپ کو آتا ہے لیکن اس سے آپ غلط طرف نکل جائیں. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے بعد پھر منزل پالیں گے. کیسے پالیں گے؟ چلنا پڑے گا نا ادھر، جدھر کی ڈائریکشن ہے، ہدایت ہے، اس طرف کے لیے چلنے کے لیے کچھ انتظامات بھی ساتھ میں لینے ہوں گے نا. تو یہ سب کرنا ہوگا، تب منزل پر پہنچیں گے اور تب خطرات سے بچیں گے. اس کو کہتے ہیں توکل، کہ اس گائیڈ میپ لگانے والے پر توکل کر لیا. یہ اعتماد ہے جس سے لگایا ہے، ٹھیک ہے، اور اب ہم اس کی گائیڈنس میں صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو گویا اس کے حوالے کر دیا. آپ کو تو نہیں معلوم تھا، اس کی بات پر پورا اعتماد کر لیا. جب پورا اعتماد اس کی بات پر کر لیا تو پھر نکل گئے اس طرف. اب یہ ڈر دل میں نہیں ہے کہ یہ غلط بتایا اس نے.
تو ایسی کوئی اتھارٹی جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ غلطی نہیں ہو سکتی، پہلے اس کی بات کو سمجھنا ہوگا، یہ یقین کرنا ہوگا کہ اسی اتھارٹی کی طرف سے ہے گائیڈنس، اور پھر اس طرف چلیں گے، تو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو ساتھ میں کچھ عمل کیا ہے، اس کے بعد اس پر یقین اور بھروسہ رکھا ہے کہ اس نے جو گائیڈنس دی وہ ٹھیک دی ہے، اسے توکل کہتے ہیں۔ گائیڈ میپ وہاں پر لگا ہوا ہے، اور چاہے جس طرف نکل گئے اسے دیکھے بغیر، اسے توکل نہیں کہتے۔ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہم سب کے لیے گائیڈنس بھیجی ہوئی ہے، راستوں کے گائیڈ میپس لگا رکھے ہیں، اس نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اپنے راستوں کی طرف گائیڈنس دے رکھی ہے، اور وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ ہے جو آل نوئنگ ہے، وہ ہے جس کی گائیڈنس غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے توکل کے آگے کچھ اور وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تو پھر ہم ثابت قدم رہیں گے، ڈٹے رہیں گے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے، آ چکا ہے پہلے، آپ لوگ جان چکے ہیں، اس کے بھی غلط معنی، ہاتھ پہ ہاتھ ڈر کے بیٹھے رہے، بس یہ کہ آنسو نہیں نکلیں، سر جھکا کر بیٹھ جانا، صبر کا مطلب ہے مقابلہ کرنا اور ڈٹے رہنا۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، ہم لازماً صبر کریں گے، ہم اس راستے کے اندر اگر کچھ مشکلات ہوں گی تو یہ گائیڈنس یہی دی کہ ادھر سے ہی جانا، تو یہ جو تم لوگ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہو اس کے اوپر ہم صبر کریں گے، ڈٹے رہیں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اس لیے کہ یہاں دیکھیے توکل آ گیا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، وہ لوگ جو توکل کرنے والے ہیں انہیں اللہ ہی کے اوپر کرنا چاہیے توکل، تو پھر اسی کی گائیڈنس کے مطابق انہیں چلنا چاہیے، اور اس میں کچھ اگر راستے میں تکلیفیں آئیں تو چھوڑ نہیں بیٹھیں کہ یہ تو کچھ غلطی ہو گئی، وہ لازماً کریکٹ ہے، بھروسہ یہ اعتماد کیا ہے تو اس پر چلتے جائیں، آگے ثابت قدم رہیں، یہ ہے توکل۔ یہ یقین رکھیں کہ وہ کامیابی کی طرف لے جائے گا، اس کا قانون، اس کی گائیڈنس، توکل اسے کہتے ہیں۔ یہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 58، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ دیکھیے عمل ساتھ میں ضروری ہے، یہ ایمان خالی زبان سے کہنے کی بات نہیں ہو رہی، ایمان لائے اور اس کے مطابق اچھے عمل بھی کیے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا، ان کو ہم اونچے اونچے مقامات کے اوپر جنتوں کے میں بھی ہائٹس کی جو ہیں اونچی بالا خانے، یعنی جیسے اوپر کی منزلیں وہاں پہنچا دیں گے جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی، یعنی یہ خوشگوانیاں، یہ جنت کے وہاں کے نقشے کھینچیں، یا دنیا کے اندر بھی ایسی خوشگوانیاں ہوں گی۔ پھر ایمان اور ساتھ میں عمل صالح، اس کے مطابق عمل ہو۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا دیکھو کتنا اچھا اجر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ یہ ایسا نہیں کسی نے جسے توکل کا یہاں جو مفہوم ہے ہم نے تو چونکہ اسے مان لیا تھا تو وہ دے گا، یہ دیکھو کتنا اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ اور اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں الذین صبروا، یہ بدلہ ان عمل کرنے والوں کے لیے ہے جو ڈٹے رہے اور ثابت قدم رہے، چاہے دقتیں آئیں، درمیان میں کوئی سیٹ بیک آئے، کوئی پریشانیاں آئیں، کوئی تکلیفیں دی گئیں، اس میں وہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، اسٹیڈ فاسٹ رہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس طرح انہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا اپنے عمل کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے جو ان کے ایمان نے بتایا تھا، تو اس عمل کے نتیجے میں اور اس کے بعد پھر اس راستے کی مشکلات کو وہ ہمت سے سامنا کرتے رہے، تو وہ ہیں اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے، وہ اپنے رب کے اوپر انہوں نے توکل کیا تھا، ان کو یہ نعمتیں ملیں گی کہ یہاں زندگی کی خوشگواریاں بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ جنتیں جن کے تحت نہریں بہتی ہوں گی۔ سورہ نحل آیت نمبر 41، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور ہجرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ گھر چھوڑ کر گئے، ایک گھر کا چھوڑ کر جانا یہ ہوتا ہے کہ سب پکنک کے لیے گئے، 3 دن کے لیے گئے، وہاں کابٹ پارک کے اندر وہاں ایک ولا، ایک ہٹ ایک لے لی، ٹورسٹ ہٹ، انجوائے کیا، آگے 2 دن بعد تو 3 دن ہجرت ہو گئی، گھر چھوڑ کر گئے تھے۔
یہ ہجرت کے معنی چھوڑنا، لیکن یہ بھی جو دینی اصطلاحوں میں ہجرت ہے، ضروری نہیں کہ گھر ہی چھوڑنا، گھر چھوڑ کر تو گئے تھے، اچھا گھر آ گئے 3 دن کے بعد واپس، اچھا واپس بھی نہیں آئے، جاب تھا وہ وہاں کینیڈا میں کر لیا، بڑا اچھا جاب ملا، اب وہاں سے گھر اپنے پیسے بھی بھیجتے رہتے ہیں، گھر کی یاد بھی آتی ہے تھوڑی، لیکن وہاں پر خوب اپنا ایک اچھا کیریئر تھا، ایک اونچی سیلری تھی، وہ کرنے کے لیے چلے گئے، اس کام کے لیے وہاں پر شفٹ ہو گئے، گھر واپسی نہیں ہو رہی ہے، یہ ہجرت نہیں ہے، ہم تو مہاجر ہیں، وہاں سے آ گئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر، گھر بار سب چھوڑ کر آ گئے، زیادہ بڑا بیگ بھی نہیں لائے تھے، سب چیزیں یہاں آ کے خریدی ہیں، ضرورت کی چیزیں لے آئے تھے بس، فوری ضرورت کی، یہ بھی ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت اصل میں سب سے پہلے تو وہ گھر بار جو کچھ اپنی سب چیزیں چھوڑی ہیں اللہ کے دین کے لیے، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس کے دین کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہو ان سب کو اپنے اندر سے بھی ان سب کو چھوڑ دینا، یعنی پہلی ہجرت تو اندر سے ہے، دین کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب چھوڑ دو، یہاں تک کہ گھر اور بال بھی چھوڑ دو، تب وہ ہجرت ہوئی۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے معاملے میں ہجرت کی اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو اس دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیں گے، اسی دنیا میں۔ تو تاریخ میں جب جس نے دین کی وجہ سے ہجرت کی وہ کبھی دنیا میں ناکام نہیں ہوا، چاہے وہ شروع کے کچھ دنوں میں وہ تکلیفوں سے گزرا ہو۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور اس کے بعد پھر اور جو آگے کا دور آئے گا، اس دنیا کے بعد والا بھی اور اس دنیا کے اندر بھی، وہ اجر تو اور بڑا ہے، وہ بدلہ تو اور بڑا ہے۔ تو یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ثابت قدم رہے اور جو حکم تھا اور جو قانون اللہ نے بنایا تھا اس کے مطابق، جو گائیڈنس دی تھی اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ یہ سب کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، ارے بھائی ایسی ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، ذرا ذلیلی تو کرتے ہیں، وہ ذرا غلامی میں زندگی کو، روٹی تو مل رہی ہے وہاں، تو روٹی کا بھی کچھ پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، 4 وقت کی روٹی۔ تو جنہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے اندر سے نکال دیا جو اللہ کے قانون کے خلاف تھا، اور پھر گھر بار بھی چھوڑا دین کے لیے، ہم اس دنیا میں بھی اچھا دیں گے، تو یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان کی محنتیں ہیں، یہ ان کا ثابت قدم رہنا ہے۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ کاش انہیں یہ معلوم ہو کہ آگے کا اجر اور بڑا آ رہا ہے، بدلہ اور اچھا آ رہا ہے۔ یہ بدلہ ان کے اعمال کا ہے، یہ بدلہ اس کا نہیں ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی مدد آئے گی۔ انہوں نے اللہ کے قانون کے مطابق عمل کیا۔ اس کے آگے اگلی ہی آیت، الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، مسائل آئے، ایشوز آئے، پریشانیاں آئیں، ان کا سامنا کیا۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ ہیں وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے رہے۔ توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون اس نے بنایا ہے وہ سچا ہے، اس پر رب پر توکل کرنے کا، اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون پر یہ بھروسہ کر لیں کہ یہ صحیح طرف لے جائے گا، اس کا نتیجہ لازماً اچھا نکلے گا، اس قانون پر عمل کرنے کا، اس کا نام ہے توکل۔ کہ وہ اس نے جو بھی قانون بنایا ہے، جو اس نے گائیڈنس دی ہے، اس پر عمل کرنے کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، رزلٹ اچھا ہی نکلے گا، چاہے کچھ راستے میں کچھ تھوڑی سی بہت پریشانیاں آئیں۔ یہ توکل ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کیے بغیر ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے تو، وہی تو مالک ہے، جیسا چاہے گا کر لے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے سے آیت کے فقرے کئی میں نے رکھے یہاں پر۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 79، فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر کرو توکل، یعنی اللہ کے قانون پر یہ کرو اعتماد کہ وہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ انک علی الحق المبین، اللہ نے کہا کہ اللہ پر کرو توکل، یعنی اللہ کے قانون پر پورا اعتماد کرو، اس لیے کہ کب؟ انک علی حق المبین، اس لیے کہ تم نے حق لیا ہوا ہے، واضح تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو اس حق کی رہنمائی میں ہو، اور وہ حق بھی بالکل کلیئر ہے، اس لیے تمہیں یقین ہونا چاہیے وہ جو قانون تمہارے پاس آیا ہے حق کی شکل میں، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ کامیاب، یہ ہے توکل۔ تو اللہ کے اس قانون کے اوپر پورا بھروسہ رکھنا کہ وہ تمہیں کامیاب ہی کرے گا۔ یہ انک علی الحق المبین، کہ تمہارے پاس اگر کوئی کلیئر کٹ چیز نہیں ہے، پھر کہ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا، ہم تو توکل کر رہے ہیں، تمہارے پاس کلیئر واضح حق آ چکا ہے،
اب تم اس پر اعتماد رکھو کہ وہ صحیح تمہیں کامیاب کرے گا. یہ ہے اللہ پر توکل. اور دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. ایمان لانے والے تو بس وہ ہیں کہ جب اللہ کی یاد دہانی یعنی اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایات ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے اوپر اس کی آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، تفصیل بتائی جاتی ہے احکامات کی، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اس سے کہ اب کلیئر کٹ نقشہ آ رہا ہے سامنے کہ کرنا کیا ہے، تو اس سے اور اطمینان بڑھ جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر اس شکل میں توکل کرتے ہیں، یعنی وہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کی صداقت سچائی پر یقین رکھتے ہیں، اس پر عمل کر کے اب ہم مل گیا راستہ، ورنہ تو اندھیرے میں تھے. یہ توکل ہے، وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. وشواس، اعتماد، بھروسہ جسے کہتے ہیں اس پر چھوڑ دو اپنے آپ کو، یعنی اس کے قانون پر چھوڑ دو تو عمل کرنا ہوگا نا. چھوٹا سا فقرہ آیت کا ہے. کس پر توکل کرنا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتوں پہ میری اعتماد کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پہ اعتماد کر لیتے ہیں کہ جن کا پرانا ریکارڈ یہ بتایا کہ نہیں ان کی بات ٹھیک ہوتی ہے، تو ہر موقع کے اوپر ٹیسٹ بھی نہیں کرتے اسے. لیکن میں زیادہ دن آپ کے بیچ میں نہیں رہوں گا. پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر شروع سے کسی کو ٹیسٹ کریں گے. کسی بزرگ کے پاس جائیں، کسی بہت اچھے گائیڈ کے پاس جائیں. اب معلوم ہوا کہ صاحب پہلے تو یہاں پر تھے، وہ گزر گئے، وہ یا کہیں اور شفٹ ہو گئے، وہ ابراڈ. تو اب آپ کنسلٹیشن کے لیے انہی کے پاس جاتے ہیں. سب سے زیادہ ان کے بڑے اچھے کنسلٹنٹ تھے، اپنے میٹرز میں انہی کے پاس جاتے تھے. اب بہت دنوں کے بعد پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ تو سب شفٹ ہو گئے، وہ اب یہاں نہیں رہتے، جب نہیں چلے گئے. تو پھر اب نئے سرے سے ڈھونڈیں گے کہ کون ہے. اچھا معلوم بھی ہو گیا تو ابھی بہت پھر بھی کافی سمجھنا ہوگا کہ اچھی کی ریپوٹیشن تو بہت سے لوگوں کی ہو جاتی ہے کہ کتنا اعتماد کریں کتنا نہ کریں. سب سے زیادہ قابل اعتماد وہ ہے جس کے بارے میں معلوم یہ ہو کہ اس کی ہر بات ٹھیک ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا بھی تمہارے ساتھ، ساتھ نہیں چھوٹے گا. وتوکل، اس پر کرو توکل، علی الحی الذی لا یموت، جو ایسا زندہ ہے کہ کبھی موت نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ سے پہلے سے بھی سارے حالات کو جانتا ہے، آئندہ آنے والی بھی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور تمہاری ہمیشہ گائیڈنس کرے گا. اسے موت نہیں آئے گی، وہ کہیں شفٹ نہیں ہوگا. اس پر کرنا ہے توکل، اس کے قانون پر بھروسہ کرنا ہے، اس کی گائیڈنس پر اعتماد کرنا ہے. وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم. یہ 2 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی سی سورہ شعراء کی. توکل اس پر کرنا کہ جس کے ہاتھ میں قوت بھی ہے، جس کے پاس جس کا غلبہ بھی ہے، جس کا ڈومیننس بھی ہے، اور ساتھ میں رحمت بھی ہے اس کے اندر، تمہارا بھلا چاہتا ہے. یہ ساری صفات اس کے اوپر توکل کرنا ہے. یعنی اس نے بتا دیا کہ اب راستہ کیا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر پھر چلنا ہے. یہ توکل ہے. الذی یراک حین تقوم، تم جب اٹھتے ہو، جب کھڑے ہوتے ہو، جب ڈٹ جاتے ہو کسی کام کے اندر تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی اب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تم نے جب عمل کرنے کی کوشش کی، سمجھنے کی کوشش کی، چلنا شروع کیا، تو وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ ادھر ہی چل رہے ہو یا نہیں چل رہے ہو. الذی یراک حین تقوم، جب تم اٹھے چلنے کے لیے تو اب وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی بھی ہے اس کی. یہ اسی صورت کی اگلی 2 چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں بہت، سورہ شعراء کی. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ ایک آیت ہو گئی. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور تمہاری ایکٹیویٹیز، تمہارا مکس اپ ہونا، تمہارا جو ہے چلت پھرت، ان لوگوں میں جو اس کے آگے سرنڈر کیے ہوئے اسے دیکھ رہا ہے، وہ اسے جانتا ہے، اسے دیکھ رہا ہے، اور وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. اس کے قانون کے اوپر یہ ساری صفات ہوں تو پھر وہ ہے ایسا کہ جس کے قانون پر، جس کی گائیڈنس پر، جس کے بنائے ہوئے، جس کے وہاں پر فکس کیے ہوئے گائیڈ میپ کے اوپر بھروسہ کریں. اور پھر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر بڑھیں، اس راستے کے اوپر، اور ادھر چلیں. اب یہ پھر میں واپس آ رہا ہوں سورہ آل عمران پہ. توکل کے بارے میں اتنا آپ کو سمجھانے کے بعد کہ توکل کا غلط مفہوم بہت عام ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں کہ ہم نے تو بس اب جب چاروں طرف سے ناکامی آئی ہوں کہ ہم نے تو اسی پہ توکل کر رکھا ہے. توکل کر رکھا ہے کا مطلب یہ کہ تمہیں یہ خاص طور سے یہ 2 چیزیں بتائی تھی کہ صبر کرنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اور
تقوی اختیار کرنا ہے، اسی کا پروٹیکشن لینا ہے. تب یہ اسے اور پھر اس ڈٹے رہنے کا مطلب فیس کرتے چلے جانا ہے. جب سمجھ میں آ گیا، معلوم کر لیا، وہ سمجھنا بھی ضروری ہے، وہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے کہ گائیڈنس، وہ جو ہدایت ہے، وہ جو مارگدرشن ہے، وہ کدھر جانے کی بات کر رہا ہے. تو پھر اس کے اوپر چلیں اور پھر چلتے رہیں لگاتار. یہ توکل ہے. تو وہ توکل بالکل غلط پوری امت کے اندر، یعنی ایک بڑی تعداد کے اندر ایک اس کا غلط مفہوم پھیلا ہوا ہے، جو قرآن نے بہت اس بات کو شروع سے واضح کر دیا ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، جنگ بدر کا ذکر آیا، پہلے احد کا آیا تھا نا، کہ تم میں 2 گروپ تھے، وہ 2 گروپ جو ہیں وہ پھر وہ اپنی جگہ چھوڑ بیٹھے تھے، بزدلی آ گئی تھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور دیکھو اللہ نے تمہاری اس سے پہلے بدر میں مدد کی تھی جبکہ تم کمزور تھے، تم کم تھے، تب بھی مدد ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو پھر تقوی اختیار کرو، اس کے قانون کی نافرمانی سے بچو، اس سے تمہیں پروٹیکشن ملے گا، اس کا پروٹیکشن لو، پھر وہ مقام آئے گا کہ تم شکر ادا کرو گے، اس کا نعمتیں ملیں گی. تو یہ بدر میں دیکھو ہو چکا ہے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اور یہ تو یاد دلایا کہ بدر میں ایسا ہوا تھا، اور اب یہ احد کے میدان میں تم ایمان لانے والوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ کیا أَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ، کہ وہ ملائکہ کو نازل کر کے 3000 ملائکہ کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے. اب اسے سمجھنا ہے آپ کو، 3000 ملائکہ کو نازل کر کے تمہاری مدد کرے. جنگ احد میں دشمنوں کی تعداد 3000 تھی. یہ کہا کہ رسول تم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ 3000 فرشتے آئیں گے مدد کے لیے. اب ایک ایک فرشتہ جو ہے وہ ایک ایک دشمن کے اوپر مسلط ہوگا. وہ جو فوج ایسی کوئی آئے گی جو انویزیبل ہے، جو نظر بھی نہیں آتی. یہاں تو یہی ہے نا کانسیپٹ کہ ایک فرشتہ تو سب کو اکھاڑ کے پھینک دے گا. اب 3000 دشمن ہیں، 3000 فرشتے آئیں گے، تو کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ آ جائیں 3000 فرشتے مدد کو؟ تو یہ 3000 کیا کریں گے؟ اور پھر یہ تو ذرا سا وہ شروع میں دب رہے تھے، جب انہوں نے گڑبڑ کی انہوں نے توکل چھوڑ دیا. وہ جو گڑبڑ جو کی وہ توکل چھوڑ دیا. وہاں سے جو اپنے اس گھاٹی درے کے جو حفاظت پہ لگے تھے، وہ جو ٹکڑی لگی تھی انہوں نے چھوڑ دیا توکل، اس لیے کہ انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جو کہا گیا تھا کہ یہی کرنا. اور پھر وہ جو بھاگے جو لوگ اس کے بعد گھبرا کر، انہوں نے بھی توکل چھوڑا کہ ہم ثابت قدم رہیں تو پھر یقیناً ایسا ہوگا کہ اللہ کی مدد ساتھ میں ہوگی. پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر پلٹے. تو یہ یاد دلایا کہ دیکھو تم نے بتایا تھا ان کو، جس وقت تم ان لوگوں سے ان سے کہہ رہے تھے کہ 3000 فرشتے آئیں گے مدد کے لیے، یہ تھے 3000 دشمن. اچھا جنگ بدر میں کتنے تھے؟ اور اسے آگے دیکھیں پہلے. بلا کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، یہ 2 شرطیں ہیں، وہی جو پہلے بھی آ چکی. صبر کرنے والے ہو، حالات کو فیس کرتے چلے جانے والے، ثابت قدم رہنے والے، وہ تقوی اختیار کرنے والے، یعنی اللہ کا پروٹیکشن لینے والے، اس کے قانون کی نافرمانی سے بچنے والے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اگر تمہیں اندر یہ ہوگی تو اچانک بھی اگر آ جائیں گے ایسا کہ تم پہلے سے تیار نہیں تھے. يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، 5000 فرشتوں سے بھی مدد کرے گا تمہارا رب. اب یہ کیا فگر بدلتی جا رہی ہے دیکھیے. اور اسے دیکھیں سورہ انفال میں آیت نمبر 9، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، تو اس نے تمہاری فریاد کا جواب دیا، رسپونڈ کیا. انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِينَ، اور انی کہ اب میں بھیج رہا ہوں، تمہارے جواب میں یہ ہوا کہ میں بھیج رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے، بالکل تلے اوپر آ رہے ہیں 1000 فرشتے. کبھی 1000 آ رہے ہیں، کبھی 3000 آ رہے ہیں، کبھی 5000. یہ کیا ہے؟ اور اتنی بڑی تعداد آ کے کیا کرتی ہے؟ جنگ بدر میں دشمنوں کی تعداد 1000 تھی. یہ سورہ انفال میں جنگ بدر کا ذکر چل رہا ہے.
تو کہا کہ 1000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ جنگ احد میں دشمنوں کی تعداد 3000 تھی، کہا 3000 فرشتے مدد کے لیے آئے۔ اس کے بعد ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ احزاب، اس میں تعداد تو تھی دشمنوں کی 10,000، لیکن تقریباً 50-50 تھے، 50% تو لگ بھگ وہ تھے جو مکے اور اس کے برابر کے قریب قبیلوں کے تھے، وہ لوگ آئے تھے، اور پھر جو دوسری جگہوں سے انہوں نے جگہ جگہ ٹرائبلز کو کہلوایا تھا، اور ان سب کی ایڈ جو ہے وہ مدد انہوں نے پریکیور کر لی تھی کہ یہ سب بھی اب پورے عرب کے قبائل مدد کریں گے۔ وہ دوسری طرف سے آئے تھے، یہ لگ بھگ آدھے تھے، اتنی ہی مدد ادھر سے آ گئی تھی، یہ ٹوٹل 10,000 کے قریب ہو گئے تھے۔ ان کی تعداد 4,000 سے زیادہ تھی، تقریباً 5,000 ہوں گے جو ادھر مکہ اور اس کے برابر سے آس پاس کے علاقوں سے آئے تھے وہاں جنگ احزاب میں، جب وہ کھائی اور خندق کھود لی تھی۔ تو یہ تھے یہ 5,000، یہ اوریجنل جو دشمن تھے۔ تو 5,000 ان کی تعداد تھی، تو کہا 5,000 فرشتوں سے مدد کروں گا۔ یہ الگ الگ فگر آ رہی ہے، یہ الگ الگ، اس پہ غور کریں کہ یہ الگ الگ بیٹلز کے اندر جو دشمنوں کی تعداد ہے وہ فگر دی جا رہی ہے کہ اتنے فرشتے آئے، یہ اتنے فرشتے میں بھیجوں گا۔ تو اب یہ فرشتے کیا کرتے ہیں آ کر؟ یہ تو انویزیبل جو ہوتا ہے وہ تو ایک بھی انسان ہی ایک جو ہے وہ 10 پر بھاری ہوگا، جسے دوسرے دیکھ نہیں پا رہے وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہے، تو ایک انسان جو ہے وہ 40-50 کو سمیٹ دے گا۔ اب یہ تو انسان نہیں، فرشتے ہیں، تو یہ تو پورے لشکر کو ہٹا دیتے ایک ایک فرشتہ۔ یہ اللہ ایسے مادی دنیا کے اندر دخل نہیں دیتا، میٹیریل لائف کے اندر، کہ انویزیبل بینگز کو بھیج کر اور ان کے ذریعے وہ سب کی گردنیں مار دیں۔ بھائی جنگ بدر میں 1000 فرشتے آئے، 1000 دشمن تھے، یہ 70 ان میں سے ختم ہوئے یا مارے گئے، باقی بھاگ گئے۔ تو یہ باقی بھاگ کیسے گئے؟ اور ان 70 کو تو انہوں نے مارا تھا جن سے جنگ ہو رہی تھی، ایمان لانے والوں نے، ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے، خود ان کے بھی شہید ہوئے تھے۔ تو ان کے ہاتھوں وہ 70 ختم، باقی بھاگ گئے تھے۔ وہ جو آئے تھے 1000 فرشتے، وہ کیا کر رہے تھے اور انہوں نے کس کو کیا کیا؟ یہ مادی دنیا میں میٹیریل لائف کے اندر یہ اللہ کا قانون ایسا نہیں، وہ دخل نہیں دیتے۔ اب یہ شیطان بھی نظر نہیں آتے، جنات، شاید اس میں سے بڑی تعداد شیاطین کی ہے، وہ جو انویزیبل بینگز ہیں جو نظر نہیں آتے۔ انسانوں کے دشمن ہے شیطان، تو دشمن ہے تو یہیں آ کر صفایا کر دے، ہم تو دیکھ نہیں رہے انہیں، ختم ہی کر دے۔ اچھا یہاں پر تو یہ ہے کہ مجھے محسوس ہوگا کوئی حملہ کر رہا ہے تو کچھ میں آیت الکرسی پڑھوں گا، کچھ پڑھ کے پھونکوں گا، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس، اور پھر وہ بھاگ جائیں گے، سوتے میں گلا دبا دیں۔ اچانک میں موقع ہی نہیں ہوگا کچھ پڑھ کے پھونکنے کا بھی ان کے اوپر، تو یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کی لائف جو ہیں وہ الگ ہے، وہ ان کو یہ پاور اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اس میں دخل دے میٹیریل لائف کے اندر، کہ کچھ انویزیبل ہیں وہ بھی اپنے دخل دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ انویزیبل بینگز جتنے بھی ہیں وہ سارے اثرات دماغ پر کرتے ہیں مرتب، وہ چاہے دشمن ہو، چاہے شیاطین اور جنات ہوں، اور چاہے وہ فرشتے ہوں۔ اس سے باقی سارے پوری ایک اپنی پرسنالٹی میں، پوری شخصیت میں تبدیلی آتی ہے دماغ پر اثر سے۔ اس سے بیماری بھی ہوتی ہے، اس سے اسٹرینتھ بھی ملتی ہے، اس سے بیماریاں جاتی بھی ہیں، یہ ساری تبدیلیاں آتی ہیں اس سے۔ دیکھیے بتایا اس سے اگلی آیت میں، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، یہ کیوں بھیجے تھے فرشتے؟ خوشخبری، تاکہ تمہیں خوشخبری دیں۔ اب وہ سنائی تو نہیں دے رہی، خوشخبری یہ دل کو یقین ہو گیا، خوشخبری مل گئی۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان پورا ہو جائے، گھبراہٹ ختم۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو بس اللہ کے پاس سے۔ یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی مدد کے طور پہ آ رہے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے، یہ خوشخبری دیتے ہیں، یعنی تمہارے ذہنوں کے اندر ایک دل میں آ گئی خوشخبری کہ نہیں کامیاب ہونے جا رہے ہیں، یہ بشارت آ گئی، دلوں کو اطمینان ہو گیا۔ اور مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ غالب بھی ہے، وہ حکمت والا بھی ہے، وہ طاقتور بھی ہے، وہ حکمت والا بھی۔ یہ ملائکہ کی سورہ بدر کے اندر ذکر، جہاں 1000 فرشتوں کی بات تھی، اس جنگ کے بارے میں بتایا یہ آیت نمبر 12 میں، اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس وقت، وہ جو 1000 فرشتے بھیجے تھے، انی معکم، میں ہوں ساتھ میں، فثبتوا الذین آمنوا، ان کے یہ ایمان لانے والوں کو ذرا دھارس دو،
ان کو قائم کرو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو پھر یہ جو انکار کرنے والے ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ جو لڑنے آئے ہیں اس نظام کے خلاف مخالفت کرنے والے، ان کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو یہ جو فرشتے آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں؟ یعنی ان کے اثرات دماغ پر پڑیں گے. ان کو بشارت دے دی، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا، ان کے دلوں پر ایک گھبراہٹ طاری ہوئی، دلوں میں رعب آیا. فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اور ان کی گردنوں پہ مارو، ان کے ہر پور پور پر مارو. کا مطلب یہ نہیں فرشتے مار رہے ہیں. فرشتے گردنوں پہ مارتے تو یہ سب اپنی گردنیں لے کر بھاگ کیسے گئے؟ تو یہ جب ان کے دلوں پہ گھبراہٹ طاری ہوئی تو یہ اعصاب جاتے ہیں، نرس جاتی ہیں. نرس کا سینٹر گردن ہوتا ہے جو یہاں سے چلتی ہیں، اور یہ جو ہاتھ پاؤں، یہ جوڑ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ جتنے جوائنٹس ہیں یہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پاؤں ویک ہو گئے، اپنے سپورٹ نہیں کر پا رہے جب گھبراہٹ طاری ہوئی. تو یہ ہے کہ یہ ان کو فرشتے اس لیے بھیجے گئے تھے کہ یہ کرو تم جا کے. ان کے دلوں پر ایک رعب ہوا طاری اور ان کے دلوں پر ایک اطمینان آیا. تو 1000 فرشتوں کا کام 1000 ایک نے ایک کو لیے کیا ہے نہیں، یہ کیا اللہ نے یہ کیا کہ وہ ایک کو ایک کے اوپر مسلط کر دیا کہ ان کے دل پر گھبراہٹ آئے، تمہارے دلوں پہ اطمینان آئے، تمہیں ایک سکون محسوس ہو. دیکھیے اور واضح طور پر فرشتے کیا کرتے ہیں. یہ فرشتے آپ پر بھی نازل ہوتے ہیں. سورہ حامیم السجدہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے. خالی کہنا نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ تو جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، ورنہ ایمان والے ہی نہیں، ورنہ منافق ہیں. جنہوں نے کہا ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر یہ اور کلیئر کر دیا، پھر اس کے اوپر قائم ہو گئے، ڈٹ گئے اس راستے میں. جب یہ کہو گے کہ یہ اعلان کرو گے کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو پھر تو بہت سے چیلنجز آ جائیں گے. اس وقت سلپ نہیں ہونا ہے، پھر اس پر وہ ڈٹے بھی رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پہ. تو اب کسے نظر آتے ہیں یہ فرشتوں کا نزول؟ اس لیے وہ آ کے کہتے ہیں، وہ کہنا بھی کانوں میں نہیں آتا، وہ اندر آتا ہے روح کی گہرائیوں میں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف ختم. وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ اب خوف تمہارا، اب خوف مت کرنا. ولا تحزنوا، اب دیکھو ڈپریشن میں مت جانا. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور تمہیں بشارت دے رہے ہیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. یہ سنائی نہیں دیتا. وہ جو ثابت قدم رہے، فرشتے آنے کے بعد ان کے لیے یہ کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ان کو ایک بشارت دل کے اندر آ جاتی ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، بڑھیں گے اور منزل پر پہنچیں گے. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی بشارت لو. اور دیکھیے آگے کے الفاظ اس کے، اسی صورت کے اگلے، اسی آیت سے اگلے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی میں ہم تمہارے سرپرست دوست ہیں. اس دنیا کی، یعنی یہاں دنیا کی زندگی میں ہوگا، یہ جنت یہاں ملے گی اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت میں بھی. یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ جو پہلے کی چیز ہے یہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بھی ہو رہی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اسے اکثر لوگ وہاں کی بات سمجھتے ہوں گے اس دنیا کے بعد کی. اس لیے کہ جب یہ واضح کر دیا کہ ہم تمہارے سرپرست دوست یہاں ہیں، سنرکشک متر، تو جب گارجین فرینڈز، تو جب یہ کہا کہ اس دنیا کے اندر ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ ملائکہ ہی کو تو لگایا ہوا ہے، مختلف فورسز و قوتیں کائنات کی، یونیورس کی جو حرکت میں آتی ہیں، جو انسان کے کام آئے یا انسان کو نقصان پہنچائیں. اگر اس دنیا میں ہم تمہارے گارجین فرینڈز ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تو یہاں دنیا اور آخرت دونوں میں پھر تمہارے دل میں جو خواہش پوری ہوگی وہ پوری ہوگی. تم جو مانگو گے، جو زبان سے کہو گے، وہ بھی ملے گا. تو یہ پوزیشن یہاں بھی آئے گی. استقامت اختیار کرو، اللہ کے ربوبیت پر یقین رکھو پورا. اور استقامت کا مطلب راستے میں دقتیں آئیں گی. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے، یہ مہمانی ہے اس کی طرف سے جو غفور ہے، جو رحیم ہے. تو یہ دقتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لوگ کہیں گے تباہ کر رہا ہے اپنے آپ کو. تمہارے دل میں ڈاؤٹ نہیں آئے، یہ توکل ہے. اس لیے تب کب نہیں آئے؟ جب کہ تم نے گائیڈ میپ سے گائیڈنس لی ہے اور تمہیں یہ یقین ہے کہ یہ گائیڈ میپ وہی ہے جو اس کا دیا ہوا ہے.
تو پھر اس نے کہا ہے کہ تم منزل پہ پہنچو گے، تم کامیاب ہوگے، اس اسٹیج پر آؤ گے کہ تم جو کہو گے وہ پورا ہوگا، اور تم جو دل میں خواہش ہوگی، تم جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، یہاں اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ یہ مس ہو جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں وہاں کی صرف بات ہو رہی ہے۔ یہ فرشتوں کا نزول، فرشتے کس لیے ہوتے ہیں؟ تو وہ آنے کے بعد کچھ کرنا نہیں شروع کر دیتے آپ کے ساتھ میں کہ آپ کی کوئی چیز گر رہی تھی تو اسے روک دیا۔ یہ آنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تکیے کے نیچے پیسے رکھنے شروع کر دیتے۔ یہ ایک تقویت ہوتی ہے کہ اس راستے کے اوپر جب وہ قائم ہے تو اور دل کا یقین بڑھا دیں، بشرطے کہ خود قائم رہیں اور توکل کریں، یعنی اس قانون پر پورا اعتماد کریں کہ یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ وہ قانون صحیح دیکھا ہو، وہ ایسا نہیں ہو کسی اور جگہ سے دیکھ لیا اور اسے اللہ کا قانون سمجھ لیا۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور یہ فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ ان کے کفر کرنے والوں کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ وہ جنگ احزاب میں یہ ہوا، آدھے بھاگ گئے، پھر باقی آدھے بھی بھاگ گئے، ان کا کہ ڈیمورلائز ہو گئے بالکل، یا انہیں ذلیل کرے، فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تو وہ پلٹ جائیں ناکام ہو کر، نامراد ہو کر۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ، یعنی تم یہ سمجھو کہ تمہارے یہ امر تمہارا ہوتا ہی نہیں، سب اللہ کا ہوتا ہے، تو کسی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو سب کچھ اس کی گائیڈنس پر عمل کرنے کے اعتبار سے کہ تم خود رسول سے کہا تمہارا بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ پہلی بات، سب سے پہلے تو ان سے کہا تھا نا، یہ جو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا کسی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تو وہ تیر اپنے دانت پہ کیوں لگتا؟ پھر ثابت قدم رہے، وہیں رکے رہے، خود ایسا نہیں ہوا کہ فرار ہوتے یا جان بچا کر جانے کی کوشش کرتے، لوگوں کو آواز دی، بلایا، واپس آئے، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جو ہار تھی وہ جیت میں بدلی۔ لیکن اپنا اختیار ہوتا تو پھر اپنے دانت کیوں ٹوٹتے؟ اگر اپنا اختیار تمہارا نہیں ہے کسی معاملے میں کوئی اختیار، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، دوسروں کے معاملے میں اختیار نہیں، یہ تو پھر اللہ جانتا ہے، ان کے اندر کے حالات جانتا ہے کہ کون وہ ہیں جو ایسے ہیں کہ اگر وہ توبہ کریں تو ان کی توبہ قبول کی جائے، اور کون ہے جن کو سزا دی جائے کہ وہ ظالم ہیں۔ یہ تمہارا ان کے اوپر بتا دیا کہ یہ تمہاری سفارش نہیں چلے گی اپنی چوائس سے کسی کی، یہ اللہ جانتا ہے کہ کن کی توبہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لائق ہے اور کون ایسے ظالم ہے کہ جن کو عذاب ہی ہوگا، توبہ بھی قبول کرنے کے لائق نہیں۔ یہ بہت واضح کر دیا ہے۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کے پروگرام پر عمل کے لیے ہے، اسی کے پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، تو اب جو چاہے، یہ میں بہت واضح کر چکا ہوں پہلے، اس لیے یہاں پر اب آپ کو اس ترجمے کی تفصیل میں نہیں بتا رہا جو کیا جاتا ہے عام طور سے۔ اس کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے چھوڑ دے اور جسے چاہے وہ سزا دے، اس کی مرضی۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایگو والا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کیا ہوگا زندگی پر اچھا، میں تو عذاب دوں گا، کیا ہوگا برائی میں تو ڈالوں گا جنت میں۔ یغفر لمن یشاء، جو خود چاہتا ہے، پھر اس کے مطابق، وہ جو چاہتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے، وہ آسمانوں اور زمین کی ساری چیزیں سب کچھ اس کے پروگرام میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب جو چاہتا ہے اس کی مغفرت ہوتی ہے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ عذاب میں جائے، یعنی پھر اس طرف بڑھتا ہے، زبان سے کہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، اس راستے پہ بڑھتا ہے جو عذاب کا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو پھر انہیں عذاب دے، انہیں سزا دے جو خود اپنے لیے یہی چاہ رہے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ روک لے، بچا لے، لیکن وہ خود بڑھ رہے ہیں عذاب کی طرف، اور وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس نے تو بتا دیا، یہ اس کی رحمت کا ہے کہ اس نے بتایا کہ ادھر مت جاؤ، ادھر جاؤ، تمہیں صحیح گائیڈنس دے دی۔ اس کے بعد بھی پھر جو خود چاہتا ہے کہ عذاب میں پھنسے تو وہ پھنسے گا۔ ہم آیت نمبر 129 تک آئے سورہ آل عمران کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 130 سے پھر یہاں سے پھر ایک موضوع تو بدلنا ہے سب کنٹینیوٹی میں، لیکن یہ ایک پورا جو شروع سے چلا آ رہا تھا، ایک سیریز چلی آ رہی تھی، اس کا رخ پھر بدلا ہے ڈسکورس کا آیت نمبر 130 سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔